تو میں کوئی ظالم سماج نہیں ہوں، جو کچھ بھی کیا وفا کی خوشی کی خاطر کیا۔ کیسے یقین جناب؟ جو کہو گی وہ کروں۔ مجھے آزاد کر دیں۔ اب تمہیں کبھی میری تو دیکھنی نہیں پڑے گی۔ ہیلو فرینڈز، سارس بار بار وفا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وفا کو اس کی محبت بھی مفاد کی طرح لگتی ہے کہ شاید سارس کی اس بناوٹی محبت میں بھی کوئی مفاد ہی چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ تو شفا سے محبت کرتا ہے، پھر اسے اچانک اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے وفا نے اسے الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے خلا کا نوٹس بھیجا تھا، اور یہ نوٹس دیکھ کر جہاں سارس کے والدین بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، وہیں سارس کے پیروں تلے سے ہی زمین نکل گئی تھی کہ وفا کو اسے اتنی نفرت ہے کہ اب وہ اسے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی، لیکن اب وہ وفا سے اتنی شدید محبت کرنے لگا ہے کہ اسے چھوڑنے کے خیال سے ہی اس کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اب اسے وفا پر غصہ بھی آئے گا کہ آخر وہ اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کرنا چاہتی، آخر وہ ایسا کیا کرے کہ وفا کو اس کی محبت پر یقین آ جائے۔ اس لیے اب آخری بار وہ وفا سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر جائے گا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی کہ وفا سامنے لان میں ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بال کھیلنے کے لیے نیٹ لگا رہی ہوگی۔ جب سالس زبردستی گھر کے اندر داخل ہوگا تو وفا بھی اب صاف صاف بات کرنے کے لیے اس کے پاس جائے گی اور سالس سے کہے گی کہ جب وہ اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ کیوں بار بار اسے تنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تب سالس اسے ایک بار پھر اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وفا اسے جواب دیتی ہے کہ جب سے اس کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے تب سے اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ کسی رولر کوسٹر پر سوار ہے، جس میں اس کی زندگی کبھی اوپر چلی جاتی ہے تو کبھی ایک دم سے نیچے آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے موڑ سے گزرتی ہے کہ سانس سولی پر اٹک جاتی ہے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اب وہ ایسی زندگی سے تھک چکی ہے اور اسے چھٹکارا پانا چاہتی ہے۔ تب سالس خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہی وفا اپنی بات سنا کر واپس جانے لگتی ہے تو سالس اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتا ہے اور بہت بے بسی سے وفا سے کہتا ہے کہ وہ آخر ایسا کیا کرے کہ اسے اس کی محبت پر یقین آ جائے۔ تو وفا سالس کو جواب دیتی ہے کہ اگر وہ واقعی اس کی خوشی چاہتا ہے تو وہ اسے آزاد کر دے، اور پھر وفا تو یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن سالس اب وفا کی نفرت برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ وفا کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے خود کو دور کرنے کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ وفا کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اور پھر وہ وفا کو فون کرے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جیسا ہی چاہتی تھی ویسا ہی ہوگا، اب اسے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، آج کے بعد وہ اسے اپنی صورت کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ اور پھر سالس جان بوجھ کر گاڑی کی سپیڈ تیز کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آوازیں سن کر وفا سالس کو روتے ہوئے پکارتی رہے گی، مگر اسے سالس کی کوئی آواز نہیں آتی، تو وہ بہت گھبرائی ہوئی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور انہیں سب کچھ بتاتی ہے۔ تو سب لوگ سالس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ جب سالس کے والدین کو اطلاع ملتی ہے تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ سالس کی حالت خطرے سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آتا، تو تہذیب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں کہ ان کا سیدھا سادھا بیٹا ایک ٹیڑھی سچویشن میں پس کر رہ گیا ہے۔ ادھر وفا جس طرح سالس کو اس حال میں دیکھ کر روتی اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ وہ سالس کو کچھ بھی کر کے بچا لیں ورنہ وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ تبھی عثمان صاحب بھی وفا کی یہ حالت دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وفا بھی سالس سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی بہن تہذیب سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ وفا اور سالس ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کرتے، وہ کوئی ظالم سماج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا صرف وفا کی خوشی کی خاطر کیا۔ تو تہذیب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے، اور پھر جیسے ہی سالس کو ہوش آئے گا تو وفا کو ہی پکارے گا، تو وفا بھی اس کے سامنے ہی موجود ہوگی اور اس سے اپنی محبت کا اقرار کرے گی۔ تو سالس پھر سے جی اٹھے گا اور وفا بھی سالس کی محبت پا کر خود پر ناز کرے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔